فیکٹولائزر کے پیارے دوستو السلام علیکم۔ ایک اور نہایت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہیں۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرمائیں گے۔ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہیں۔ سورج فضا میں ایک مقرر راستے پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان، 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹرائڈز کا قافلہ اسی رفتار سے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ نظام چلتے ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر نہیں، قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا نہیں، کنٹرول ہے لیکن کنٹرولر نہیں، بس یہ ایک سب حادثہ ہے، تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ چاند 3,70,000 میل دور زمین پر سمندر کے اربوں خربوں ٹن پانیوں کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف رہے اور اس میں تعفن پیدا نہ ہو سکے، ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلاظتیں بہہ کر گہرے پانیوں میں چلتی جائیں۔ یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا بھی ہے۔ پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ اور نہ کم نمکین ہوا ہے، بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سبھی جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے تعفن پیدا نہ ہو۔ انہی میں کھاری اور میٹھے پانی کی نہریں بھی رواں دواں ہیں۔ سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں، اور سب کے درمیان ایک غیبی پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی صرف کھارا ہی رہے۔ اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل کار فرما ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا فیصلہ؟ ساڑھے 1400 سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، عرب کے صحرا زدہ ملک میں جہاں کوئی سکول اور کوئی کالج نہیں تھا، ایک آدمی اٹھ کے سورج اور چاند کے بارے میں کہتا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، چاند اور سورج دونوں ایک حساب کے پابند ہیں۔ سمندروں کی گہرائیوں کے متعلق بتاتا ہے کہ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، ان کے درمیان برزخ یعنی بیریئر ہے جو قابو میں رکھے ہوئے ہے۔ جب ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا تھا تو اس نے بتایا کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار پر تیر رہے ہیں۔ جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا تھا تو اس نے بتایا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یعنی سورج اپنے لیے مقررہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ سے رواں دواں ہے۔ جب کائنات کو ایک جامد آسمان کہا جاتا تھا تو اس نے بتایا کہ یہ پھیل رہی ہے۔ سورۃ الذاریات میں آیت نمبر 47 میں بتایا گیا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یعنی کہ یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ وہ نباتاتی اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان سب کی بنیاد پانی پر ہے۔ البرٹ آئنسٹائن اپنی دریافت قوانین قدرت اٹل ہیں پر جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے، لیکن اس نے بہت پہلے بتایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی تم رحمان کی تخلیق میں کسی جگہ فرق نہیں پاؤ گے۔ جدید سائنس کی ان قابل فخر دریافتوں پر 1450 سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا، کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا، اور اس کو یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ نومولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے؟ ایک معمولی سی چڑیا شاہین سے مقابلہ پر اتراتی ہے، یہ حوصلہ اسے کس نے عطا کیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں، حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماؤں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں، انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ کون جانوروں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنی چونچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے منہوں میں ڈالیں؟ یہ آداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے؟
شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں ایک پھول سے رس چوس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی جاتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جانا۔ ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن جانتی ہیں۔ جب گرمی ہو تو شہد کو پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر ٹھنڈا بھی کرتی ہیں، اور موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ بھی حیران رہ جائے۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں ملتی۔ ہر ایک میں ایسا رڈار سسٹم نصب ہے کہ وہ دور دور نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے اور انہیں یہ عقل کس نے دی ہے؟ مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کے لیے ایسا جال بچھاتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئرز بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگا نہیں بنا سکے۔ گھریلو چیونٹیاں گرمیوں میں موسم سرما کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں، ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں جہاں مینجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہیں۔ ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں ہے۔ جراثیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے ہیں، زندگی کے گر انہیں کون سکھاتا ہے، سوشل مینجمنٹ کے یہ اصول انہیں کس نے بتائے؟ کیا زمین اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے بھی خود بخود لیل و نہار کا نظام وضع کر لیا، خود بخود اپنے محور پر 67 ڈگری جھک گئی تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں، کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں، تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل اور خوراک سارا سال مہیا ہوتی رہیں۔ زمین نے اپنے اندر شمالاً جنوباً ایک طاقتور مقناطیسی نظام بھی کیا خود بخود ہی قائم کر لیا تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں تبدیل کر کے بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کرتی ہے۔ سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز، سب میرینز اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ آسمانوں سے آنے والی مہلک شعاعیں اس مقناطیسیت سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی ہیں تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہے اور زندگی رواں دواں رہے۔ زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں، ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لے آئیں، ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دے دیں اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہی برف پگھل کر ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں کرتا۔ کیا یہ بھی ستاروں، ہوا اور زمین کی اپنی باہمی سوچ تھی یا ان کو تخلیق کرنے والا کوئی خالق موجود ہے؟ ہمارے پینکریاس خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے۔ دل کا پمپ ہر منٹ 70 سے 80 دفعہ منظم باقاعدہ انداز سے حرکت کر کے خون پمپ کرتا رہتا ہے۔ ایک 75 سالہ زندگی میں بلا مرمت تقریباً 3 ارب دفعہ دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے صفائی کی بے مثل اور عجیب فیکٹریاں ہیں جو جانتی ہیں کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور جو فضلہ ہے اس کو باہر پھینک دینا ہے۔ معدہ حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء یعنی پروٹین، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کو علیحدہ کر کے خون کے حوالہ کر دیتا ہے اور فضلات کو نکال باہر کرتا ہے۔ انسانی جسم میں انجینئرنگ کے یہ شاہکار، سائنس کے یہ بے مثل نمونے، چھوٹے سے پیٹ میں یہ لاجواب فیکٹریاں، کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گئے تھے؟
انسانی دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند پانی میں تیرتا ہوا عقل کا یہ خزانہ، معلومات کا سٹور روم، احکامات کا سینٹر، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطہ کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ لاکھوں کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے اشر اشیر تک نہیں پہنچ سکا۔ ہر انسان کھربوں خلیات کا مجموعہ ہے۔ یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ خوردبین کی مدد سے نظر نہیں آتے، لیکن سب کے سب جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ ان جینز میں ہماری پوری پروگرامنگ لکھی ہوئی ہے اور زندگی اس پروگرام کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہماری عقل و دانش، غرض ہمارا سب کچھ پہلے ہی سے ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ کس کی پروگرامنگ ہے؟ حیوانات ہوں یا نباتات، ان کے بیج کے اندر ان کا پورا نقشہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کس کی نقشہ بندی ہے؟ خودبین سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سیل ایک مضبوط، توانا، عقل و ہوش والا انسان بن جاتا ہے۔ اور یہ کس کی بناوٹ ہے؟ ہونٹ، زبان اور تالو کے اجزاء کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا؟ ان حرکات سے طرح طرح کی عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟ ان الفاظوں کو معنی کے جامے کون پہناتا ہے؟ کیا ان لاکھوں الفاظ، ہزاروں زبانوں اور ان کو سمجھنے والے دماغ کا خالق کوئی نہیں؟ دوستو، سوچئے، سمجھیے اور غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تم قرآن پاک میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔